حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسنين بن القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المظلومين المقتولين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله. اس ماہ اعزاء کی عشر اولیٰ کی مجالس اپنی اختتامی دور میں داخل ہو رہی ہیں. صرف درمیانے دن ہے اور پھر رخصت امام کا منظر ہوگا. ہماری جانب قربان ہو جائیں ان کربلا کے شہیدوں پر، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام الحسین کہ اسی عظیم قربانی پر جس قربانی کی یادگار منانے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. کتنا معجزنما ہے یہ تذکرہ، کتنا قیمتی ہے یہ تذکرہ، کتنا پر اثر ہے یہ تذکرہ. جب ہم نہ تھے تب بھی یہ تذکرہ تھا، ہم ہیں تو بھی یہ تذکرہ ہے، اور ہم نہ رہیں گے تو بھی یہ تذکرہ ہے. بے شک کیسی کیسی شخصیتیں گزر گئی جو فرش کی زینت ہوا کرتی تھیں. یقیناً ان کے جانے کا افسوس تو ہے، لیکن ان کے رخصت ہونے سے اس تذکرے پہ کوئی آنچ نہیں آئی، اس لیے کہ یہ تذکرہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کی خیرات ہی میں حیات بڑھتی ہے. بہت اچھے، بہت بہتر. سبحان اللہ. اس تذکرے سے اس فرش پہ آنے کے بعد، اس منبر پہ آنے کے بعد، ان مجلسوں میں آنے کے بعد ہم شہدائے کربلا کو کچھ نہیں دے رہے ہیں، ہم ان سے لے رہے ہیں. بہت خوب. اور اس کی زندہ مثال آپ اسی وقت دیکھ لیجئے. عام دنوں میں اگر کوئی شخص رات کے 2 بجے تک جاگ جائے تو پھر صبح کے 11 بجے تک سویا رہتا ہے. لیکن آج عالم کیا ہے، ہم 3 بجے رات میں، 4 بجے صبح میں بستر استراحت پہ جا رہے ہیں، اور 7 بجتے ہی 8 بجتے ہی آنکھ کھلتی ہے اور ایک بے چینی سی ہونے لگتی ہے. ارے مجلس کا وقت ہو گیا، چلو جلدی چلو، مجلس کا وقت ہو گیا، چلو جلدی چلو. یہ کون سی قوت ہے جو نیا جوش دے رہی ہے؟ یہ نام حسین کی تاثیر ہے، یہ شہدائے کربلا کا فیض ہے جو تھکے ہوئے انسان کو بھی ایک نیا جذبہ عطا کر دیا کرتا ہے. سلوات پڑھیں اپنے محمد. آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، چہرہ تھکا ہوا ہے، لیکن نہ جسم تھکا ہے، نہ خیال تھکا ہے، نہ فکر تھکی ہے، نہ سماعتیں تھکی ہیں. چہروں سے تو نمایاں ہو رہا ہے کہ یہ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ادھر نام حسین آیا، ادھر چہرے پہ آثار خوشی ظاہر ہوئے. آثار خوشی ظاہر ہونا یہ بتا رہا ہے جسم تھکا ہوا ہے، روح نہیں تھکی ہے. بہت اچھا. بے شک. اور اس
اس روح کا نہ تھکنا اس بات کی علامت ہے کہ مولا اگر ہم کربلا میں نہ تھے تو آج ہم آپ کے تذکرے ہی سے آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کی طاقت میں اضافہ فرما رہے ہیں. ایسے بات پڑھے بڑے محمد. اور میں اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد صرف ایک گزارش میری اب تک کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے مجمع میں سے کسی کو قبل اس کے کہ اونگ آئے میں نیچے حاضر ہو جاؤں. یہ کوشش رہی ہے لیکن اس وقت 2:30 بج رہے 2 بج رہے ہیں 1:30 بج رہے ہیں. فطری ہے مگر مجھے بھی ضرورت ہے کہ تمہید کے لیے مصائب کے لیے کچھ ربط تو ہو. ذاکر بھی چاہتا ہے مجمع اچھا ملے, صاحب خانہ چاہتا ہے اس کے یہاں تذکرہ دیر تک ہوتا رہے. اب اس کے درمیان میں ذاکر اور صاحب خیرہ کے درمیان میں بیچ میں آپ ہیں. اگر ذاکر مختصر پڑھے تو صاحب خانہ کی تسلی نہیں, زیادہ پڑھے تو مجمع کی طرف سے کچھ گفتگو سننے کو ملتی ہے. لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ کی طرف سے کچھ اعتراضات ہوں نہ صاحب خانہ کو کوئی شکوہ ہو, بس اتنی گفتگو ہو جائے کہ مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے, آپ کو بھی کچھ ثواب مل جائے, صاحب خانہ بھی مطمئن ہو جائے. بس اس سلسلے میں چھوٹی سی گزارشات اور زحمت تمام کنارے سلوات سے قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے ہدایت کے راستے بنا دیے ہیں, معین کر دیے ہیں, دکھا دیے ہیں. اما شاکروں, تم ان ہدایت کے راستے پہ چل کر شکر اختیار کرو, اما کفورا, چاہے اس صراط مستقیم کا انکار کر کے کافروں کی فہرست میں آ جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ہدایت کی ذمہ داری قرآن نے لی ہے, ہدایت کی ذمہ داری قدرت نے لی ہے, ہدایت کا اختیار قدرت کے پاس ہے. اور یہ اتنا نازک معاملہ تھا, اتنا نازک معاملہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی قدرت نے اس اختیار کو کسی تک منتقل نہیں کیا. قدرت نے ہادی کے انتخاب کا کل اختیار اپنے پاس رکھا اور جب جیسی ضرورت ہوئی ویسا ہادی بھیجتا رہا. اور اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ قدرت کو ایمرجنسی میں اپنا کوئی حکم نافذ کرنا پڑا تو وہ نبی جس کو قدرت کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر کہہ کے پکارتی رہی, وہ نبی کہ جو اگر راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا ہو اور پیروں پہ ورم آ جائے تو قدرت کو رحم آئے اور قدرت کہتی نظر آئے, اے میرے حبیب آپ اتنی دیر تک کیوں عبادتیں کرتے ہیں, اے میرے حبیب آپ راتوں کو اتنا قیام کیوں کرتے ہیں, قم اللیل, قیام کیجئے لیکن قلیلہ, تھوڑا کیجئے, کم کیجئے. جو حبیب اتنا محبوب ہو اپنے قدرت کی نگاہ میں, جب انتخاب ہادی کا وقت آیا اور اعلان ہادی کا وقت آیا تو وہی قدرت ہے جس کا مزاج بدل رہا ہے, اپنے اسی حبیب کو کہہ رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس بات پڑھے جب ہادی کی گفتگو ہوئی اور پیغام ہدایت پہنچانے کی بات ہوئی تو اب کچھ بھی وقت نہیں دیا گیا, بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک, جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے. اور سمجھ لیجئے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی اس میں تاخیر کرنے کی کوشش کی, ان لم تفعل, اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فما بلغت رسالہ, تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اب ذرا تاریخ سے پوچھئے تو کہ قدرت نے یہ لہجہ بدلا کب تھا, وہ کون سا موقع تھا, وہ کون سا زمانہ تھا, وہ کون سے حالات تھے جب
جب خدا اپنے محبوب ترین بندے کے لیے، اس نبی کے لیے جس نبی کے لیے قدرت نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتا تو خود میں نہ پہچانا جاتا، تو قدرت جس نبی کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ میں میرے حبیب میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ خود میں پہچانا جاؤں، تو جو قدرت اپنے نبی کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے آپ کو پیدا کیا، آج اسی نبی سے لہجہ بدل کے کہہ رہی ہے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، سمجھ لیجئے کچھ نہ کیا۔ پتا چلا قدرت بتانا چاہ رہی ہے ہمارے نبی کی محبت ایک طرف، کارنامے ایک طرف، لیکن انتخاب ہادی اور اعلان ہادی کی منزل ایک طرف۔ اگر قدرت کے حکم پر رسول نے ایک منٹ کے لیے بھی ہادی کے پیغام کو پہنچانے میں تاخیر کی تو گویا کچھ نہ کیا۔ ایک سلوات پڑھیں۔ ہمارے کچھ جوان بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جلدی سے 20 منٹ ہو اور میں نیچے آؤں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ صلوات پڑھیں۔ اتنا نازک معاملہ انتخاب ہدایت کا اور انتخاب ہادی کا، اور اب جب اتنا نازک معاملہ ہے تو لامحالہ اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہوں گی، کچھ شرائط بھی ہوں گی کہ ہادی ہو کیسا، رہبر ہو کیسا، لیڈر ہو کیسا۔ تو قدرت نے صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قدرت نے کبھی بھی کسی ہادی کا نام نہیں بتایا، کبھی بھی کسی لیڈر کا نام نہیں بتایا، صرف کیریکٹر سے گفتگو ہوئی ہے، صرف خصوصیات سے گفتگو ہوئی ہے، صرف صفات سے گفتگو ہوئی ہے۔ نبی کو ایک آئیڈیل بنا دیا گیا کہ دیکھو یہ ہمارا نبی آخر الزماں جو ہے یہ ایک آئیڈیل ہادی ہے، یہ ایک آئیڈیل لیڈر ہے، یہ ایک آئیڈیل نبی ہے۔ اب جو بھی اس کا نمائندہ ہوگا اسی آئیڈیل نبی جیسا ہونا چاہیے، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا دور، اس کا طریقہ، اس کا مزاج، اس کا رہن سہن سب اس نبی سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ اگر نبی سے ملتا جلتا ہوا رفتار، گفتار، طور طریقہ، علم، ایجوکیشن پاتے جانا، ہادی مانتے جانا، اور اگر کوئی اس طریقے سے ہٹتا ہوا نظر آئے سمجھ جانا ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، لوگوں کا چنا ہوا ہو سکتا ہے۔ اسے بات بڑھے اور پھر یہی نہیں، پھر کہا کہ دیکھو اگر اب بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہماری کتاب پڑھ لینا، ہم ایک اور فارمولہ دیے دیتے ہیں۔ آئیڈیل نبی ہوگا، فارمولہ بھی لیتے جاؤ۔ فارمولہ کیا ہے کہ وہ ان استفیناہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ دیکھو ہمارا شان انتخاب یہ ہے کہ ہم جس کو بھی چنتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ قوت جسم کتنی ہے، قوت علم کتنا ہے۔ ہمارا چنا ہوا وہ جسمانی صلاحیتوں میں بھی اہم ہوگا اور قوت میں بھی اہم ہوگا، علم میں بھی اہم ہوگا۔ ان اللہ اصطفاہ وزادہ بالجسم والعلم، کہ اللہ تو جسے چنتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کا علم کیسا ہے، اس کا جسمانی قوت کتنی ہے۔ پتہ چلا کہ اب کسوٹی یہ ہے کہ آئیڈیل ہے رسول، رسول کو سامنے رکھ کر رسول کے نمائندے کو دیکھنا ہے، اور ساتھ میں قرآن کی یہ تھیوری بھی دیکھتے رہنا ہے کہ اس کے اندر علمی صلاحیت کتنی ہے، اس کے اندر قوت کتنی ہے، شجاعت کتنی ہے، بہادری کتنی ہے۔ اب ہم نے دیکھا رسول دنیا سے جا رہے ہیں، رسول دنیا سے چلے گئے۔ اب جب رسول چلے گئے تو اب مسند رسول خالی ہو گئی، مسند ہدایت خالی ہو گئی۔ جب مسند ہدایت خالی ہو گئی تو اب ایک کردار ابھر کر آیا، اس کردار نے کہا ہم رسول کے نائب ہیں، ہم رسول کے خلیفہ ہیں، ہم رسول کے نمائندے ہیں۔ میں نے کہا آمنا صدقنا، ہم تو مان لیں گے آپ کو، یقیناً آپ ہی ہیں رسول کے نمائندے، یقیناً آپ ہی ہیں رسول کے وسیع، آپ ہی ہیں رسول کے خلیفہ۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ قرآن کی اس تھیوری پہ یہ پورے اترتے ہیں تو نہیں، کہ یہ نہیں اترتے ہیں، تو میں گیا مسجد نبوی میں گیا۔ جب مسجد نبوی میں گیا تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی حکومت سنبھالنے کے بعد جب پہلی اسپیچ دی ہے، پہلی تقریر
میں بھی تم جیسا ہوں، اگر کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ خلافت و ملوکیت میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پہلی تقریر مسند ہدایت پہ آنے کے بعد پہلی اسپیچ ہے، لکنتوں سے بھری ہوئی اسپیچ ہے، اور ان لکنتوں سے بھری ہوئی تقریر میں یہ کہا جا رہا ہے دیکھو میں بھی بھائی تمہاری جیسا ہوں، اگر کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں، راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ میں نے قرآن کی آیت سے ملایا، قرآن نے کہا تھا ان اللہ استفاء علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پہلی ہی جگہ پہ کٹ گئے۔ علم ہی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جب علم صحیح ہوتا تو راستے سے بھٹکتا نہیں، راستہ دکھاتا ہوا بڑھتا۔ زمانہ ختم ہو گیا، دوسرا کردار ابھر کر سامنے آیا۔ میں تلاش کر رہا ہوں کہ رسول کا آئیڈیل وہ جو تھا کہاں ہے، رسول جیسا جو کیریکٹر تھا وہ کہاں گیا، آخر ہم کس کے ساتھ چلے، کس کے پیچھے پیچھے چلے۔ زمانہ ختم ہو گیا، دوسرا دور آ گیا۔ اب جب دوسرا دور آیا دیکھا کہ وہ بہت قوی، بہت ہیکل، بہت روبیلے آ کر بیٹھے مسند پہ۔ اور اب ایک دن ایسا ہوا کہ مسجد میں آئے، میں تلاش کر رہا تھا کہ بھائی شاید میری نگاہوں کو دھوکا ہوا، وہ صاحب صحیح نہ تھے، یہ صحیح ہوں گے، یہی واقعی ہوں گے، یہی رسول کے نائب ہوں گے۔ اب جب میں مسجد میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے کہ دیکھو عورتوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ نبی کا منبر، نبی کی مسجد، نبی کے چاہنے والے، منہ بولا نبی کا جانشین، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی خاتون کا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی یہ بات خواتین تک پہنچی، ایک عورت سامنے آ گئی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کا کیا مطلب؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب قرآن سے اس سے کیا بحث کرے بھائی؟ آپ ہدایت کی ذمہ داری لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کو قرآن کے بارے میں خبر ہی نہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ مہر میں تو قنطار دو، بہت ڈھیر ساری دولت دو، آپ شرط لگا رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون سی گفتگو ہے؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہتا سوری میں اپنی بات سے پیچھے رہا، مجھے نہیں معلوم تھا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ پتا چلا کہ یہ صاحب بھی اس کو سوگی پہ پورے نہیں اترے۔ قرآن نے کہا تھا کہ دیکھو علم میں زیادہ ہوگا، جسم میں زیادہ ہوگا، علم ہی میں فیل ہوگا تو جسم کو کیا دیکھوں؟ اب میری نگاہیں ڈھونڈتی رہی کہ آخر وہ کون ہے جو نبی کا نمائندہ ہے، نبی کا وزیر ہے، نبی کا جانشین ہے، اس مسند خلافت کا اصل حقدار ہے۔ میری نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک دن مدینے میں کوہرام بپا ہوا ہے، مدینے میں کوہرام بپا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ بنبناتا ہوا دروازہ علی پہ جا رہا ہے۔ اے علی آپ کہاں ہیں؟ ارے کسے بیٹھا دیا ہے آپ نے؟ آپ کیوں نہیں آتے سامنے؟ آپ کیوں نہیں چاہتے سامنے؟ 30,000 کا مجمع علی کے دروازے پہ جمع ہے، ہاتھ دیجئے میں بیعت کروں، ہاتھ دیجئے میں بیعت کروں۔ اور اس کے بعد ایک عجب منظر ہے، اب وہی علی جب منبر رسول پر آتے ہیں تو اب وہی علی منبر رسول پر آنے کے بعد کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پتا چلا قرآن نے کہا تھا نبی کا وارث وہ ہوگا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، علی نے سلونی کا اعلان کر کے بتا دیا نبی کا اصل وارث میں ہوں۔ اس بات پڑھے بڑے محمد ایک اور سلوات پڑھے بڑے محمد اور ہمیں اس گفتگو کے تکمیل کے لیے آپ کی اجازت چاہیے ہوگی کہ کم سے کم ایک واقعہ ایسا ضرور پیش کر دوں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ علم اور جسم دونوں تھا۔
قوتیں دیکھی جاتی ہیں جوانی میں. کسی کی قوت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو جوانی میں دیکھی جاتی ہے. کسی ضعیف پہلوان کو اکھاڑے میں نہیں اتارا جاتا. کسی بچے کو بہت اچھا بھی ہنرمند ہو بچہ، لیکن اگر کسی بچے کو کسی جوان پہلوان کے سامنے اکھاڑے میں اتار دیجئے تو جوان پہلوان خود ہی ہٹ جائے گا، ارے بچے سے کیا لڑوں. تو کسی کی بھی قوت دیکھی جاتی ہے جوانی میں. لیکن ہمیں تو ایک ایسا ہادی نظر آیا، ایسا کیریکٹر نظر آیا جو بچپن میں کلے اندر کو چیرتا ہوا نظر آیا، جوانی میں باب خیبر اکھاڑتا نظر آیا، اور اپنے آخری عمر میں کبھی صفین میں نظر آ رہا ہے، کبھی نہروان میں نظر آ رہا ہے، کبھی جمل میں نظر آ رہا ہے. نہیں، یہی نہیں، قرآن نے صرف شرط رکھی تھی، حیات و ممات کی شرط نہیں رکھی تھی کہ یہ رسول کا نائب جو ہوگا وہ صرف زندگی میں بہادری کے نمونے دکھائے گا. قرآن نے شرط رکھی تھی کہ بہادر ہونا چاہیے. ہمیں نبی کا وارث ایسا ملا جس نے حیات میں بھی شجاعت کے کارنامے دکھائے، بعد ممات بھی دکھاتا ہوا نظر آیا. دنیا صرف حیات میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھا سکتی ہے، لیکن یہ رسول کا وارث ایسا ہے، یہ رسول کا وارث ایسا ہے جو پس حیات بھی اپنی شجاعت کے نمونے دکھا رہا ہے. مرہ بن قیس نام کا باغی شخص ہے، جلا بھنا ہوا انسان، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے آباء و اجداد میں نہ جانے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو ذوالفقار کی نظر ہو گئے، جہنم کی خوراک بن گئے، جہنم کی غذا بن گئے. اس کو جب ہسٹورینز نے، تاریخ دان نے یہ بتایا کہ آج تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، اتنی دولت ہے تیرے پاس، اتنی فوج ہے تیرے پاس، اتنی قوت ہے تیرے پاس، تجھے معلوم بھی ہے تجھ سے پہلے ایک شخص گزرا ہے، وہ اتنا قوی تھا، اتنا بہادر تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور تیرے باپ دادا کو، تیرے آباء و اجداد کو، تیرے مورث اعلیٰ کو، تیری فلاں شخص کو، فلاں شخص کو، فلاں شخص کو فلاں نے قتل کیا تھا. جب وہ سنتا ہے تو غصے سے لال ہو جاتا ہے کہ اچھا ایک انسان ایسا گزرا، ہمارے پردادا کو بھی مارا، ہمارے پردانا کو بھی مارا، فلاں کو بھی مارا، فلاں کو بھی مارا، چلو ہم انتقام لیں گے. مردود کو معلوم ہی نہیں کہ وہ دنیا سے جا چکا، اب کیسا انتقام. انتقام تو سامنے سامنے ہوتا ہے، مقابلہ سامنے سامنے ہوتا ہے. یہ کیسا انتقام؟ کیا قبر پہ جا رہا ہے انتقام لینے کے لیے؟ معلوم کیا کہاں ہے قبر اس کی؟ کہا نجف میں. نجف میں؟ کہاں نجف میں؟ 200 گھوڑ سواروں کو، 500 پیادوں کو، 250 لوگوں کو جمع کیا اور کہا چلو ہمارے ساتھ، ہم چلتے ہیں اپنے بزرگوں کا بدلہ لینے، اپنے مقتولین کا بدلہ لینے. اور وہ اپنے بزرگوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ نجف تک آ گیا. چرچا ہے کہ علی سے انتقام لینے آ رہا ہے. لوگ سوچ رہے یہ کیسا انتقام لے گا، علی تو قبر میں آرام کر رہے ہیں، اب یہ کیسا انتقام لے گا. لوگ سمجھ گئے یہ کچھ بدتمیزی کرے گا، یہ کچھ بےہودگی کرے گا، یہ کچھ ایسا کرے گا جس سے توہین ہو قبر کی. چنانچہ لوگ صحنے روضہ علی میں جمع ہو گئے، اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ خوف کے مارے لوگوں نے دیوار چن لیا سامنے کہ وہ لشکر اندر نہ آنے پائے. لیکن لشکر نجف تک پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد دیوار توڑی، دیوار جیسے ہی توڑی لوگ جو جمع تھے وہ سب فرار ہو گئے. اور اب آنے کے بعد قبر امیر المومنین کے پاس آنے کے بعد، فاتح خیبر کی لحد کے پاس آنے کے بعد اب بدتمیزی کرتا ہے. اچھا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہی نے میرے دادا کو مارا، آپ ہی نے میرے مورث اعلیٰ کو مارا، آپ ہی نے فلاں کو مارا، بہت قوت تھی ہم میں، آئیے آپ میرا مقابلہ کیجئے، دیکھتے ہیں کتنی قوت تھی. جو کچھ بولنا تھا بولتا رہا، جو کچھ بولنا تھا بولتا رہا. بولتے بولتے جیسے ہی تعویذ قبر سے اس نے بےہودگی کرنی چاہی، 2 انگلیاں برابر کی نکلی اور اس کے اوپر چلی، 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک شور بپا ہو گیا، ارے حیدر
عمر نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا، ارے صاحب باب خیبر نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا، ارے فاتح خیبر نے اسے بھی جہنم میں بھیج دیا۔ اب کچھ کہہ رہے ہیں یہ عذاب خدا تھا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ صاحب قبر کا اعجاز تھا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ علی کی قوت، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ خدا کا اعجاز۔ لوگوں نے کہا اچھا ابھی بھی مشکوک ہو، ابھی بھی مشکوک ہو کہ اس کو قتل کس نے کیا؟ ایک بزرگ سامنے آئے، کہا رہے ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کس نے قتل کیا ہے، ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس کے جسم کے ٹکڑے کو دو پلوں پہ ترازو کے رکھ دو، اگر برابر کا ٹکڑا ہو سمجھ جانا علی نے مارا ہے،